اگر ایک بار چڑھ جائے تو پھر کبھی نہیں اترتا. یہ کورے لٹھے کو، یہ وہ لوگ ہیں جو کورے لٹھے کو قوس قزح کے رنگ دے دیتے ہیں. آپ کے اندر کی دنیا ایسی بدلتی ہے. یہ آپ کو بتاتے ہیں کہ حب رسول کیا ہے. یہ آپ کو بتاتے ہیں کہ اللہ کو اپنے بندے سے کس قدر محبت ہے. آپ کو ان بابوں کے پاس بیٹھ کے سمجھ آتا ہے کہ آخر روزہ سرکار مدینہ کے خلاف ہونے والی ہر جاریت کے اوپر سرکار معافی کیوں دیا کرتے تھے. انسانوں سے محبت کیوں کی جائے، بندے اللہ کے بندے کی قدر کیوں کی جائے، یہ وہ سکھاتے ہیں. میں نے اپنی کتاب میں دیباچہ میں لکھا کہ انتصاب میں لکھا کہ ابا کے نام جنہوں نے میری ذات کی بنجر زمین میں روحانیت کی پنیری بوئی، اور بابا اشفاق کے نام جس نے اس پنیری کی آبیاری کی. آج میں اس ہال میں بیٹھے ہوئے تمام معززین کو یہ بتانا چاہوں گا کہ آپ تمام فیض یاب ہو جاتے ہیں اپنے ماں باپ سے، لیکن اس پودے کو، اس پنیری کو پانی دینے والا، اس کی گوڈی کرنے والا کوئی نہیں ملتا. وہ گڈریا نہیں ملتا جو پھر ہاک کے ہاکا ایک اچھا جو پھر آپ کو ہاک کر لے جاتا ہے. اشفاق احمد جیسے لوگ گڈریا ہوتے ہیں. بکری جو مرضی کرے، کسی کی باڑ میں جائے گھسیٹ کے لے آتا ہے، کان پکڑ کے لے آتا ہے، مارتا نہیں ہے، اور جب کھانے بیٹھتا ہے وہ پھر وہیں گھس جاتی ہے. تو بابے کو بالکل اسی طرح آپ لوگوں کو سمجھانا پڑتا ہے جیسے ماں، جیسے باپ. بلکہ ماں اور باپ تو کبھی کبھی مار دیا کرتے ہیں، بابے نہیں مارتے. تو وہ برداشت، وہ محبت انسان کے ساتھ، وہ عقیدت، وہ صرف آپ کو بابوں سے ملتی ہے. اور یہ بابا جی اشفاق احمد کی برسی انہوں نے رکھی، ویسے تو 7 تاریخ کو اس پہ لکھا ہوا بھی ہے، 7 ستمبر کو ان کی برسی ہے، اور لیکن انہوں نے پہلے رکھی. یہ لوگ جاتے نہیں ہیں. یہ کبھی خان صاحب نے کہا تھا، وہ کہتے ہیں یہ لوگ جاتے نہیں ہیں، یہ ظاہری طور پر چلے جاتے ہیں. ان کا جسم چلا جاتا ہے، ان کی روح چلی جاتی ہے، ان کے افکار، ان کی کتابیں، ان کا علم ہم میں رہتا ہے. تو واقعی فیصل آباد والوں دل جیت لیا میرا. اللہ آپ کے شہر کو، پوری دنیا کے شہر آباد نے، لیکن فیصل آباد کے لیے خصوصاً دعا. بلوغت کو پہنچ گئے ہو، مچھا نکل آئی نے بابے دے یہو جے اکٹھ کراندے ہو. تو باقی ایسن نے بہت اچھی گل کی. میں بھی وہی دہراواں گا. فیصل آباد میں جو ابھی پنیریاں ہیں، جو درخت بنیں گے، وہ بچے، وہ نوجوان، وہ میری بیٹیاں، میرے بیٹے بڑے فیضیاب ہونے والے ہیں. اور احسن سید کا تعلق بھی فیصل آباد سے ہے، رانا لیاقت کا تعلق بھی فیصل آباد سے ہے. مجھے فیصل آباد سے پہلی بار محبت اس شخص کی وجہ سے ہوئی تھی کہ یار فیصل آباد کے تو لوگ بڑے اچھے ہوتے ہیں، اتنے پیارے ہوتے ہیں. اچھا، یہ تو بڑی محبت سے بات کرتے ہیں. بابا جی اشفاق صاحب کے بارے میں اتنا بول سکتا ہوں، اور روز بولتا ہوں. آپ دیکھتے ہیں میری ویڈیوز. ساری زندگی بھگتا کہ تیرے بن جو عمر بتائی بیت گئی، اب اس عمر کا باقی حصہ تیرے نام. بابے نے آخری ملاقات میں نے چکر چھولے میں ذکر کیا ہے، تو مجھے یہ وہ لوگ ہیں، سمجھیے گا بات کو. بابا اشفاق کو کینسر ہو گیا ہے. میرے ورگا پاگل بندہ جیڑا ہوتا دیوانہ سی، مجھے ان کی جنازے والے دن پتہ لگا کہ ان کو کینسر تھا. تکلیف نہیں سی دستے. سارے کو پوچھے کی حال ہے، وہ بس یار پہلے کہتے اللہ کا شکر ہے، اور سنا وہ بس یار وہ کاروبار کا بیڑا گرک ہو گیا، سوگرا کمیٹی کھا گئی، امی بیبے نہ وہ میری بڈی نے لڑ گئی ہے. میری یار میں کوئی بڑا بول نہیں بولتا، لیکن افتخار افی کی وال سے آج تک کبھی آپ کو کوئی مایوسی، کوئی حقارت، کوئی تکلیف دہ خبر نہیں ملی ہوگی، اور کبھی ملے گی بھی نہیں. اور جس دن آپ کو یہ خبر ملے گی
اور علی لکھے گا کہ بابا جی کی افتخار رفیع کی، وہ مجھے بابا کہتا ہے، وہ بابا نہیں بھائی، میں بابا نہیں، بابے ہے نے اے سارے پیار سے مینوں بابا کہندے نے، شاید میری داڑھی ویکھ کے بڈھا سمجھدے نے مینوں۔ جس دن علی احمد عثمانی میرا بیٹا لکھے گا کہ بابا رخصت ہو گئے، اس دن بھی آپ نے ملال نہیں کرنا، خوشی منانی ہے، کیونکہ مجھے بڑا شوق ہے۔ میں نے اپنی نعت کا ایک شعر آپ کے حضور پیش کروں گا۔ میں نے کہا کہ پلک جھپکے یہ دم نکلے لگے محشر نظارہ ہو، بہت بیتاب ہوا آقا حدیث جہاں سنانے کو۔ ایتھے جیڑیاں جیڑیاں شیواں دئی جا رہے ہو میں کٹھی کر رہے ہیں، تانوں نہیں دساں گا۔ روزے محشر جی موقع نصیب ہویا، کیونکہ ساڈا ایمان ہے مسلمانوں کا کہ آقا کا دیدار نصیب ہوئے گا، پھر آقا نو سناواں گا جا کے کہ تاڑے نہیں پیار ہی ہے، پیار ہی ہے تاڑے نہیں۔ دوستو بابا جی کے بارے میں ساری زندگی بات کر سکتا ہوں اور کرتا رہوں گا۔ یہ لوگ اگر سمجھ لیے جائیں، اگر ان کے پیچھے لگ کر اس پر عمل کر لیا جائے تو صرف محبت باقی رہ جاتی ہے، پیار باقی رہ جاتا ہے، اخلاق باقی رہ جاتا ہے، اخلاص باقی رہ جاتا ہے۔ وہ سب کچھ آپ اپنی زندگی میں اپنا لیں گے جو آقا دو جہاں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن اخلاقیات کا پرچار کیا۔ کوئی کہتا ہے کہ آقا نے فرمایا کہ سچ بولو، یہ بابے بتاتے ہیں کہ جب ہم نے سچ بولا تو اس کا نتیجہ کیا نکلا۔ ان کی ذات کے بارے میں کیا کہوں، آخری بات کر کے ختم کروں گا۔ وہ ابھی اللہ تعالیٰ نے ایک رمضان میں ایک کلام عطا کیا، وہ آپ کے حضور پیش کرتا ہوں کہ کسی بشر میں ہزار خامی اگر جو دیکھو تو چپ ہی رہنا، کسی بشر کا جو راز پاؤ یا عیب دیکھو تو چپ ہی رہنا۔ اگر منادی کو لوگ آئیں تمہیں قریدیں، تمہیں منائیں، تمہاری ہستی کے گیت گائیں، تمہیں کہیں کہ بشر میں دیکھی برائیوں کو بیان کر دو تو چپ ہی رہنا۔ جواز یہ ہے، جواز یہ ہے، دلیل یہ ہے، ضعیف لمحوں کی لغزشوں کو، حرام نعتوں کی قربتوں کو، ہماری ساری خباثتوں کو، ہماری ساری حماقتوں کو وہ جانتا ہے، وہ دیکھتا ہے، مگر وہ چپ ہے۔ اگر وہ چپ ہے تو میری مانو وہ کہہ رہا ہے کہ چپ ہی رہنا۔ دوستو آدھے پونے گھنٹے میں یہ نظم مجھے عطا ہوئی، آمد ہوئی، اور پھر جس طرح میں لوگوں سے محبت میں عنایت چھوڑ دیتا ہوں، اور اس کو لوگوں نے پوری دنیا میں پذیرائی دی اور اس کو اپنے سٹیٹس پہ لگا لیا۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ ایسے ہو گئی ہے؟ وہ کسی نے بادشاہ مرنے لگا تو اس نے اناؤنس کیا کہ کوئی شخص مجھے 1 سال میں ایک نیا محل بنا دے، میں نئے محل میں جا کر مرنا چاہتا ہوں۔ بہت سارے لوگ آئے، نہیں بنا سکے، تو ایک شخص آیا اور اس نے کہا جی کہ میں 1 سال میں آپ کو یہ محل بنا دوں گا۔ بادشاہ نے کہا میں تمہاری گردن اڑا دوں گا اگر تم یہ محل نہ بنا سکے۔ اس نے کہا بنا دوں گا۔ تو بادشاہ نے کہا معاوضہ کیا چاہیے؟ اس نے کہا 2 محل بناؤں گا، ایک آپ کے لیے ایک اپنے لیے۔ بادشاہ نے اس کو اینٹ بجری ہر سب کچھ دے دیا، کام شروع ہو گیا۔ اس نے 11 مہینے میں محل بنا دیا۔ بادشاہ نے علاقے کے نوابین، رؤسا اور وزراء کو اکٹھا کیا، ایک پارٹی رکھی اور اس میں اس نے اناؤنس کیا، اس نے کہا کہ دیکھو اس شخص کو 41 سال اس کی عمر ہے اور اس نے 2 محل بنائے، ایک اپنے لیے ایک میرے لیے، 1 سال کے اندر۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت جان کی امان پاؤ تو ایک عرض کروں۔ اس نے کہا جی۔ تو اس نے کہا جی میں کچھ گزارش کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا بولو۔ اس شخص نے کہا جب میں چھوٹا تھا اور میرے آباء و اجداد آپ کے محلوں کی تعمیرات کیا کرتے تھے یا تزئین و آرائش کیا کرتے تھے، ریپیئرنگ کیا کرتے تھے، تو میں نے اس وقت سوچا تھا چھوٹے سے نے کہ میں ایک محل بناؤں گا۔ جب اس خواہش کا اظہار میں کیا کرتا تھا
اپنے دوستوں رشتہ داروں سے تو میرا مذاق اڑاتے تھے. میں اس کو پلان کرتا رہا, اس کی آرچیز بناتا رہا, اس کی غلام گردشیں بناتا رہا, اس کا شبستان اپنا بناتا رہا, بادشاہ کا سونے کا کمرہ. تو سب مجھے پاگل کہنے لگے. اور جب مجھے آپ نے یہ چانس دیا تو وہ محل چونکہ پہلے 40 سال میں یہاں تیار ہو چکا تھا, اس کو اتارنے میں 1 سال لگا. تو یہ محل میں نے 40 سال میں بنایا ہے. 53 سال کی عمر میں افتخار افری نے اپنے باپ کی سہایتا, ماں باپ کی اور اس بابے کی عطا کی ہوئی چیزوں کے بعد لکھا ہے, میں لوگوں سے محبت میں انائیں چھوڑ دیتا ہوں, وفائیں یاد رکھتا ہوں, جفائیں چھوڑ دیتا ہوں. تو پنیری بوئی گئی تھی کہیں, وہ میں نے ایک انٹرویو میں کہا تھا, وہ آپ کی بھی گوش گزار کروں گا. کچھ لوگ جو احسن کی عمر کے, غوری کی عمر کے, یا جو جوان ہوتے ہیں, ان کو ان کی کوتاہیوں پہ معاف کر دیا کریں, کیونکہ چونسے کو اگر صرف 1 مہینے پہلے بھی توڑ لیا جائے نا تو وہ امبی ہوتی ہے, کیری کھٹی ہوتی ہے. تو ان تمام کو جو کہ سارے چونسے ہیں, وقت سے پہلے ان کو جج مت کریں. ہمارے لیے اگر کچھ لوگ کچھ غلطیاں کر دیں تو ان کو معاف کر دیا کریں, بار بار معاف کر دیا کریں. آپ دیکھیے گا جب اپنا وقت پورا کریں گے تو وہ بھی چونسے بن جائیں گے, اور چونسا بڑا میٹھا ہوتا ہے. بابا جی شاہ صاحب کی بات یاد آ گئی. بابا جی کہا کرتے تھے کہ یار اگر کچھ سیکھنا ہے, دینا ہے, دیتے وچوں دینا, تو کہا کرتے تھے کہ کبھی کسی چونسے آم نے, چونسے کے درخت نے اپنا آم چوس کے نہیں دیکھا, سب کچھ تمہیں دے دیتا ہے. اسی قسم چاہ پہ آ رہی ہے, چھوٹا جا احسان کر دیا. اور دسی آپ کھایا نا, کھانا کھوایا تھا, پوچھو نا. خدا را اپنے ارد گرد کے لوگوں پہ جو بہت ٹینشن میں, بہت ڈپریشن میں ہے, یہ شخص ڈپریشن دور کرنے کے لیے زاویہ کیا کرتا تھا. اس بابے نے ساری زندگی آپ میں محبت اور آسانیاں بیٹھنے کی کوشش کی ہے. ایک دوسرے کے لیے آسانی پیدا کریں. جو آسانی آپ پیدا کریں گے ایک شخص کے لیے, وہ گھر جا کر اپنی بیوی, اپنی ماں, اپنے بچوں, 15 لوگوں کو